امریکہ دھمکی یہ لگاتا ہے کہ اگر ہماری پابندیاں کوئی مسترد کرے گا تو ہم اس کے اوپر ٹیرف لگا دیں گے. تو چائنا کہتا ہے لگاؤ، ہم بھی لگائیں گے. اب چائنا اس لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ بڑا سا ٹیرف لگا دیں اور یک طرفہ طور پہ آپ اس کو دبا لیں. اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی فوجیں چائنا کے قریب موجود ہیں، یعنی چائنا کا فاصلہ یہاں سے کم ہے، امریکہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. چائنا تھوڑی سی سپورٹ کرے تو ایران امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو چین ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے، خاص طور پر چھوٹی اور آزاد ریفائنریز کے ذریعے جنہیں ٹی پاٹس کہا جاتا ہے. یہ ریفائنریاں کم قیمت پر فروخت ہونے والے ایرانی خام تیل پر انحصار کرتی ہیں. امریکہ جو ایران کی آمدن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان پر پابندیاں لگا رہا ہے. چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا. یہ وزارت تجارت ہے چائنا کی جس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور چینی کمپنیوں اور اداروں کو بھی ان پر عمل درآمد یا ان کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے. چائنا کے بعد اپنا پورا ایک اکنامک ورلڈ ہے، اور اگر وہ اس سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے امریکہ کے لیے. یہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی آنے والے وقت میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو وہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ امریکن فوج کا دبدبہ پہلے جیسا نہیں رہا. دوسرا، امریکی ڈالر کا اثر رسوخ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. فوجی دبدبہ ختم اور ڈالر کا اثر رسوخ اگر پیچھے چلا گیا تو امریکہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت کھو دے گا جو اس کے پاس گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے عجیب و غریب آ رہے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے اپنی نیوی کی کارروائیوں کو بحری قزاقی قرار دے دیا کہ ہم بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہے ہیں. اب ایران کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، وہ کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے سچائیاں نکل رہی ہیں کہ امریکن نیوی واقعی میں اس خطے میں بحری قزاقوں کا کام کر رہی ہے، لوٹ مار کا کام کر رہی ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور سٹیٹمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، یہ دیکھیں آپ، ہم ان کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں امن کا. ہم کہتے ہیں جی آپ سیویئر آف دا ورلڈ ہیں، آپ ساؤتھ ایشیا کے سیویئر ہیں، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جوتے چمکا کے رکھ دیے ہیں، فیلڈ مارشل نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا سنا دیا ہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سنیں، امریکہ بہت جلد کیوبا کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے، بحری بیڑا تعینات کریں گے کیوبا کے باہر. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. انہوں نے کہا جی آرام سے فارغ ہو کے جب ہمارے بحری بیڑے واپس آئیں گے یہ ہم کیوبا کے ساحلوں پہ کھڑے کریں گے، اور ایک بڑا طیارہ بردار جہاز کیوبا کے ساحل کے قریب تعینات کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جی وہ سرنڈر کریں گے، اس کے امکانات ہیں. کیوبا خود ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا اور امریکہ اس ملک کا کنٹرول سنبھال لے گا. یہ سب بہت جلد ممکن ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا میں ایک اقوام متحدہ بھی ہے، دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ممالک بھی ہیں، لیکن پاکستان نے ایک ایسے شخص کو چنا جو ایک کے بعد ایک جنگ شروع کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک ملک میں مداخلت کر رہا ہے. یعنی جتنے ہزاروں لوگ قتل ہوئے، معصوم بچیاں قتل ہوئیں، یونیورسٹیز کے اوپر، تعلیمی اداروں پہ اٹیک ہوئے، اسپتالوں پہ اٹیک ہوئے، جو کچھ غزہ میں ہوا، بورڈ آف پیس بننے کے بعد جو کچھ ہوا، کیا شہباز شریف کو ابھی بھی، آپ کی رائے کیا ہے اس میں، آپ یہ بتائیے کہ کیا شہباز شریف کو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام جو نامزد کیا ہے اس نامزدگی کو برقرار رکھنا چاہیے، یا وہ نامزدگی واپس لے لینی چاہیے ان اقدامات کے بعد؟ خاص طور پہ جب وہ ایران کے ساتھ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن ختم کر دیں گے. جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشن ختم کر دیں گے یا پورا ملک تباہ کر دیں گے، اڑا دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوبا کا کنٹرول سنبھال لیں گے، جب وہ ایک ملک کے صدر کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مدورو کو اور اپنے ملک میں لے جا کے اس کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ بہت عجیب چیزیں ہیں جو دنیا وٹنس کر رہی ہے. اب آ جائیں ذرا پاکستان کے اندر ناظرین. نواز شریف کے خاص آدمی ابصار عالم اور عاصم منیر کے خاص آدمی محسن نقوی، ان کے بیچ میں ایک معاملہ ٹھن گیا. وجہ کیا بنی؟ ابصار عالم صاحب کا یہ جو بہت بڑی ایک بلڈنگ نہیں تھی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، بلڈنگ نمبر 1، یہاں پہ پہلے ہوٹل بنانا تھا، بعد میں انہوں نے جی فلیٹ بنا کے بیچ دیے. سیکیورٹی ایشو ہے. اب اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی. یہاں پاکستان میں تو بہت دو نمبری ہوتی ہے نا، تو کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ہے، سامنے پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے پارلیمنٹ، آگے جا کے لاجز آ جاتے ہیں، کیسے ہمارے مقدس ادارے ہیں یہاں پہ. تو اس جگہ کے اوپر بھی پیسہ بنا لیا افسران نے دو نمبری کر کے، اور فراڈ قسم کے مافیا نے یہاں پہ آ کے مال بنا لیا، ججز نے بھی اپنا پیسہ کھا لیا. اب وہاں پہ ایک جو فلیٹ ہے وہ ابصار عالم صاحب کا بھی تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھے وقتوں میں جب یہ زیر تعمیر تھا تب انہوں نے ایک بک کروا لیا تھا. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی ان کی. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ انہوں نے کرپشن سے لیا یا کوئی دو نمبری سے لیا، یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے. تو بالکل انہوں نے اپنے حق حلال کے جائز پیسوں سے یا تنخواہوں سے لیا ہوگا. وہ اچھی تنخواہوں پہ میڈیا میں کام کرتے رہے، اور جو لوگ میڈیا میں کام کرتے رہے ان کے لیے 2 4 5 10 کروڑ کا فلیٹ لینا یا پلاٹ لینا کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں 5 ملین سے 10 ملین تک تنخواہ ہوتی ہے پاکستان میں میڈیا والوں کی جو اچھا کام کرتے ہیں. ابصار عالم صاحب کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو اچھا کام کرتے ہیں انہیں اچھی خاصی تنخواہ بھی ملتی ہے پاکستان میں، اور قسطوں پہ لینا تو کوئی رولا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب ان کا وہاں پہ ایک فلیٹ تھا، جب معاملہ یہاں پہ آیا تو ان کو غصہ آ گیا. اب غصے کے اندر انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا.
انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے اسلام آباد کے دل میں بلڈنگ پر حملہ کیا، رینجرز کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر استعمال کیا، ان کی کمانڈ کے حکم کے بغیر انہیں استعمال کیا گیا، اور ابھی کورٹ کا تحریری آرڈر بھی نہیں آیا تھا اور یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ یہ ابصار عالم صاحب تھوڑا عرصہ پہلے جب کچی آبادیاں گرائی جا رہی تھی تب نہیں بولے، جب رینجرز کو استعمال کر کے نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں تب نہیں بولے، پہلے بھی تو رینجرز کو استعمال کیا گیا۔ آج تو صرف بلڈنگ خالی کروا لیتے، پہلے تو انسانوں کا قتل عام کر دیا گیا، آپ کہہ رہے تھے نہیں کوئی قتل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، آپ تو 2 نمبر عجیب طریقے سے بات کر رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو ابصار عالم صاحب اب اپنی بلڈنگ پہ بات آئی ہے یا اپنے پلاٹ پہ بات آئی ہے، آپ کا حق حلال کا ہوگا، لیکن جب بات اپنے گھر پہ آئی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ تو وہ جو لوگ قتل ہو گئے وہ بھی تو کسی کے بچے تھے۔ یہ جو کچی آبادیوں میں ہزاروں لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان کے بھی تو گھروندے تھے، وہ تو ان گھروں کے اندر رہتے تھے، آپ تو یہاں پہ رہتے بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف آپ کی ایک پراپرٹی تھی۔ یعنی جس ایلیٹ کلب کی عمارت میں ابصار عالم صاحب کا اپنا فلیٹ تھا اس پر محسن نقوی صاحب کا ریڈ حملہ قرار دے دیا گیا، رینجرز کی مدد لینا غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا انہوں نے۔ اس سے قبل درجنوں عام بستیاں ملیا میٹ ہوئیں، تب یہ بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی کارکنوں پر اصلی گولیاں چلی، لوگ قتل ہوئے، ان کو وہ ربڑ کی گولیاں لگتی تھیں، اور رینجرز کا وہاں استعمال انہیں عین قانونی اور آئینی لگتا تھا۔ یعنی یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اب ابصار عالم صاحب بتائیں نا۔ دوسرا انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ میرا سوال ہے کیا یہ ملک محسن نقوی کا ہے؟ کیا موجودہ چیئرمین سی ڈی اے اس فرا گوگی کے فرنٹ مین نہیں تھے جو اس وقت دبئی میں فرار ہے، جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ پنکی پیرنی کی فرنٹ مین تھی؟ اب یہ ابصار عالم کہہ رہے ہیں یہ تو جو سی ڈی اے کا چیئرمین لگا ہے یہ فرا گوگی کا فرنٹ مین ہے، یہ کیا آج لگا فرنٹ مین؟ ایک دن پہلے آپ نے یہ سٹوری کیوں نہیں کی؟ یعنی جب تک محسن نقوی کی حکومت نے ابصار عالم کے فلیٹ پہ ہاتھ نہیں ڈالا تب تک ابصار عالم صاحب کو یہ سی ڈی اے کا چیئرمین غلط نہیں لگا، تب تک یہ سی ڈی اے کا چیئرمین ابصار عالم کو فرا گوگی کا فرنٹ مین نہیں لگا، تب تک ابصار عالم کو رینجرز کے استعمال پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوا، تب تک ابصار عالم کو اسلام آباد میں ہونے والے کچی آبادیوں کے اوپر حملوں پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یعنی موجودہ چیئرمین سی ڈی اے نے اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ 2 سال کام کیا، تو جتنی دیر یہ پنجاب میں کام کرتا رہا سیکٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس پہ، جب تک یہ پنجاب حکومت کے ساتھ کام کرتا رہا، یعنی 4 سال گزر گئے نا فرا گوگی والی ایپیسوڈ ختم ہوئے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو کام کر رہا تھا اور اسی حکومت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ پنجاب حکومت میں مریم نواز کے ساتھ 2 سال کام کر کے آیا، تو اس وقت ابصار عالم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ فرا گوگی کا فرنٹ مین تھا؟ اب انہیں کیوں یاد آ گیا؟ جب ان کے اپنے فلیٹ پہ ہاتھ پڑا تو انہیں یاد آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے پاس مصدقہ خبر ہے کہ محسن نقوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پیغام پہنچایا کہ بڑے صاحب پنڈی والے یہ چاہتے ہیں کہ 1 کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹس کے خلاف کاروائی ہو۔ یعنی کتنے آرام سے انہوں نے بتا دیا کہ ججوں کو محسن نقوی مینج کر دیتا ہے، اور محسن نقوی پیغام لے کر جاتا ہے ججوں کے پاس، کس کا؟ راول پنڈی سے بڑے صاحب کا۔ بڑے صاحب بولیں تو عاصم منیر صاحب۔ اب ابصار عالم صاحب پاکستان میں ان کو پرابلم ہوتی ہے یہ بات کرنے میں، ویسے بھی ابصار عالم صاحب نواز شریف صاحب کے خاص آدمی ہیں، نواز شریف صاحب اقتدار میں ہیں تو وہ سوچیں گے نام لیتے ہوئے، لیکن بڑے صاحب وہ عاصم منیر صاحب کو ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس، انہوں نے کہا جی میرے پاس مصدقہ خبر ہے، پکی خبر دے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو محسن نقوی کنٹرول کرتا ہے عاصم منیر کے کہنے کے اوپر، اور گمراہ کرتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹس کے خلاف کاروائی کرنی ہے، بڑے صاحب چاہتے ہیں۔ ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، کوئی مانتا نہیں تھا، یہی ابصار عالم وغیرہ بھی نہیں مانتے تھے، آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فلیٹ اپنا آ گیا نا، صرف اس وجہ سے۔ پھر انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے، کیا یہ محسن نقوی کا ملک ہے؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں لوگ محنت کریں، حلال کی کمائی کریں، ٹیکس دیں، بجائے اپنا پیسہ محسن نقوی اور اس کے خاندان کی طرح ملک سے ناجائز طریقے سے باہر لے جائیں، اس ملک میں انویسٹ کریں اپنے بڑھاپے کے لیے اور اس پر محسن نقوی قبضہ کر لے؟ سوال انہوں نے پوچھے ہیں محسن نقوی سے۔ پھر فیلڈ مارشل کے خاص آدمی محسن نقوی پہ ایک اور بڑا گھنونا الزام لگایا انہوں نے کہا محسن نقوی نے اپنا کالا دھن ایمنسٹی کے ذریعے سفید کیا۔ محسن نقوی کی بیوی کا اپارٹمنٹ دبئی لیک میں ظاہر ہوا۔ محسن نقوی نے کچھ دن پہلے کہا کہ $100 ارب باہر گیا ہے، آپ تو خود پیسہ باہر لے کر گئے ہیں، آپ دوسروں کا پیسہ کیسے لائیں گے؟ یہی محسن نقوی منی لانڈرنگ بھی کر رہا ہے، اس کی بیوی نے غیر قانونی جائیداد بھی بنائی ہے، اور یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے؟ ابصار عالم نواز شریف کا خاص آدمی عاصم منیر کے خاص آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سندھ کے مختلف ایئرپورٹ پر آج بھی جہاز اتر رہے ہیں جو کالا دھن دبئی لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی جناب ابصار عالم نے کہا۔ تو ناظرین اس میں گھبرانے والی یا زیادہ خوش ہونے والی یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ابصار عالم کا فلیٹ بچ جائے گا تو معاملات بالکل نارملائز ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی یہ حل بھی نکال لیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا، اور جو باتیں ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کے ثبوت کے طور پہ اب ان بیانات کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین ایک سٹیٹمنٹ انصار عباسی صاحب کا بھی دیکھیں نا، یہ صحافی کیسے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، سینئر صحافی کہلاتے ہیں، یہاں کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا،
शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो के लिए ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इस्लामाबाद के जिम्स के अंदर, ये जो एक्सरसाइजिंग वाले क्लब्स होते हैं, जिम्स के अंदर मर्द और खवातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतअल्लिका हुकाम फौरी तौर पर इन खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और उस पर सख्ती से अमल करवाएं। ये जनाब डीसी इस्लामाबाद को इन्होंने साथ जोड़ के तो ये कह दिया कि जनाब जिम के अंदर इकट्ठी एक्सरसाइज करने से या जिम के अंदर एक्सरसाइज की टाइमिंग एक होने से बड़ी शदीद मिसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना एक चीज आई फौरी तौर पे, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं हैरान कुन तौर पे मैंने देखा कि हमारी एक बहन है सहरिश मान, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था। मैं उन्हीं का पढ़ के सुना दो, क्रेडिट भी उनको दे देता हूं। मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बातें आ रही थी जो उन्होंने लिख भी दी, तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं का क्रेडिट है। उन्होंने कहा, क्या है ये आदमी, पाकिस्तान में औरतों को आधी रात को चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल करते हुए बगैर दुपट्टे के बालों से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। माओ बहनों बेटियों से जेलें भर दी गईं। जजों के घरों में उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए। फिल्में बनाकर मियां बीवी के हलाल रिश्ते की तौहीन की गई। तब इन्हें इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म लेते नजर नहीं आए। जिम में इनको गुनाह नजर आ गए। मुनाफिकत की भी एक हद होती है, ये उन्होंने लिखा। इद्दत वाला केस भी इनको नजर नहीं आया। बेशुमार जरिए वो हामला बच्ची है बेचारी, ईमान मजारी। देखे वो उम्र के लिहाज से बच्ची है, मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है, लेकिन कद में वो हम सबसे बहुत बड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? बारक बलोच के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी तौहीन आपको नजर नहीं आती? वहां पे खवातीन का तकद्दुस, उनका एहतराम नहीं होता? वहां पे कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते? वो गुनाह नहीं है?